السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اس مستقبل کو بنانے اور بگاڑنے میں بے شمار لوگ بہت اہم کردار رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اساتذہ، والدین کی اگر بات کی جائے تو ان میں ایک شخصیت ایسی ہے جو اس وقت سے بچے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے جب اس نے پہلی سانس اس دنیا میں نہیں لی ہوتی، یعنی ایک ماں۔ اور بے شک ایک صحت مند ماں ایک صحت مند مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہوتی ہے۔ لہٰذا آج ہم بات کریں گے خواتین کی صحت کے حوالے سے، اور اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سارہ فیروز، جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ آبسٹیٹریشن ہیں اور جن کا تعلق ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر پروڈکٹیو ایج میں خواتین کی بات کی جائے تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہیں کچھ ایسی غذائی کمیاں جو کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ خواتین میں نظر آتی ہیں۔ میرے خیال سے 50% سے زائد خواتین میں کچھ خاص چیزوں کی کمی نظر آتی ہے، جن میں صف اول میں خون کی کمی کو شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کیلشیم اور وائٹامن D3 کی کمی کا بھی بار بار نام آتا رہتا ہے۔ یہ کمیاں کس طرح سے واضح ہوتی ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر قابو پایا جا سکے؟ جیسا کہ آپ نے بہت رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا کہ خون کی کمی، جسے ہم انیمیا کہتے ہیں، بہت کامن ہوتا ہے ہماری ماؤں میں جو پریگننٹ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ جی۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بیفور دے اسٹارٹ دیئر فیملی، بیفور وہ پریگننسی پہ امبارک کریں، ان کے یہ خون کی کمی دور ہونی چاہیے ہے، بیکاز اس کی پھر بہت ساری کمپلیکیشن نہ صرف ماں کو بلکہ بچے میں بھی ہوتی ہے۔ جی۔ خون کی کمی کی بہت آسان علامتیں ہیں جن کو ہر کوئی انفیکٹ پک اپ کر سکتا ہے۔ ایک تو نیچرلی انسان بہت پیل لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غیر قدرتی سفیدی جو ہے وہ اکثر خون کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تھکاوٹ، جس کو ہم لیتھرجی بھی کہتے ہیں، اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، تھکن کا بہت زیادہ محسوس کرنا، کام پہ کانسنٹریٹ نہ کرنا، ذہنی کانسنٹریشن، لیک آف کانسنٹریشن ہو جاتی ہے۔ تو حالانکہ یہ عام سمٹمز ہیں جو کسی کو بھی آپ اس کو ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ جی میں نے بہت زیادہ کام کر لیا اس لیے تھک گیا ہوں، یا میں بہت تیز چلا ہوں اس لیے دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے۔ بٹ بیسیکلی ایک عام آدمی اتنی جلدی اس کی دل کی دھڑکن نہیں بڑھتی ہے، اتنی جلدی وہ بلا وجہ تھکتا نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل۔ اور ایک معمولی سی چیز جیسے انیمیا جیسی چیز جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتی ہے۔ تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی عورت اسپیشلی اگر ان چیزوں کی کمپلین کر رہی ہے تو اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کی کیا وہ ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیچرلی فیمیلز بلڈ لاس ان کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ ایڈڈ انیمیا کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے۔ پھر آج کل بہت زیادہ جو دیکھا گیا ہے وہ وائٹامن ڈی کی کمی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں بہت زیادہ سورج کی روشنی ہے اور ہمارے اندر تو وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی۔ بٹ جو بات ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنا ہمارا ہاٹ ویدر ہوتا ہے کہ ہم باہر بہت کم نکلتے ہیں، اور نکلتے ہیں تو ہم اتنے زیادہ فلی کورڈ ہوتے ہیں کہ ایکسپوجر ٹو سن جو ہے وہ بہت کم ہے۔ ود دا ریزلٹ جب ہم وائٹامن ڈی لیولز کرواتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، اور اکثر پیشنٹس جب آتے ہیں یا مائیں آتی ہیں کہ جنرلائزڈ ایکس اینڈ پینس کی، باڈی ایکس اینڈ پینس کی کمپلین کریں، آپ ان کو وائٹامن ڈی لیولز کرائیں، انویریبلی وہ بہت کم آئیں گے۔ سو یہ کانسیپٹ کہ جی ہمارے ملک میں وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہو سکتی، میرے خیال سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے۔ باہر کے ملکوں میں وہ سن بیدنگ کرتے ہیں، بلکہ ان میں کم ہے، ہم میں زیادہ ہے۔ سو اس کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے۔ کیلشیم کا یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیلشیم کہاں، کون کون سے سورسز ہیں جو ملتے ہیں۔ دودھ ہے، چیز ہے، مکھن ہے، یہ چیزیں آپ کو رچ ان کیلشیم ہیں۔ کتنے لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں، کتنے لوگ دودھ پیتے ہیں۔ اب نیچرلی اگر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اگین بونز ویک ہوتی ہیں، عورت کو لیبر میں تھرو آؤٹ شی از کیرنگ ایکسٹرا ویٹ، اس کا کیا اس کے اوپر امپلیکیشنز ہوتی ہیں، پھر لیبر میں جاتی ہے تو کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے وہ سارے پینز لیٹر لائف میں آسٹیوپروسس زیادہ جلدی ہوتی ہے کیونکہ کیلشیم ریزروز نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کی ڈائٹری ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں۔ یو مسٹ
جب ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ کیا اس کا روٹین ہے، وہ کیا کھا رہی ہے، وہ کیا اپنی ایڈڈ ملٹی وائٹامنس لے رہی ہیں. اگر کوئی بھی عورت ایک بحث اس لیے آپ کے پاس آتی ہے جی کہ مجھے ایکس اینڈ پینس ہوتے، اسے اگنور نہیں کریں. اس اپرچونٹی کو ہمیں اویل کرنا ہے، اس کو کاؤنسل کرنا ہے، اس کی اویئرنیس بڑھانی ہے جی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی ان کو چھوٹی سی ٹپس، چھوٹی سی باتوں سے اس کی کوالٹی آف لائف اور اس کا فیوچر ریپروڈکٹیو لائف اور اس کے بچوں کی ہیلتھ جی امپروو کر سکتی ہے. سو دیٹ از امپورٹنٹ دیٹ ان چیزوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں. ڈاکٹر صاحبہ، عمروں کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے تو قانوناً مذہباً یہ ڈیفائنڈ ہے کہ کس ایج کے بعد شادیاں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر گاؤں دیہاتوں کی بات لی جائے یا دیہی علاقوں کی بات لی جائے تو وہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافی کم عمری میں خواتین کی شادی کر دی جاتی ہے یا بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر باشعور لوگوں کی بات کی جائے تو ان میں بھی کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر کافی تاخیر کے بعد شادی کا عمل سامنے آتا ہے. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ ریپروڈکشن کے عمل میں یا صاحب اولاد ہونے میں عمر کس اہمیت کی حامل ہے اور کون سی عمر بہترین ہے یا موزوں ترین ہے شادی کے لیے؟ دیکھیں، شادی تو ایز یو نو کہ ایک نیچرل اینڈ امپورٹنٹ مائل سٹون ہے زندگی کا. لیکن اگر اس کو بہت جلدی کی جائے، جیسے کہ ہم ٹین ایج پریگننسی کہتے ہیں، جی جیسے ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں 13-14 سال کی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، جی اس کے اپنے بہت کانسیکوینسز ہوتے ہیں. فزیکل سے زیادہ ان کے مینٹل ایشوز، سوشل ایشوز ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو جی سوشلی مینٹلی اتنی میچور نہیں ہوتی ہیں، کوپ کرنا ود اے ڈفرینٹ انوائرمنٹ، ہر چیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ایک ڈراسٹک چینج آ جاتا ہے. تو بچیاں اس چیز کے لیے اتنی تیار نہیں ہوتی ہیں. نمبر 2، جب پریگننسی پہ امبارک کرتی ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز دیکھنے میں آتی ہیں سم ہاؤ ٹین ایج پریگننسیز کے اندر. جی اب ان نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو خود ان کے اندر بہت ساری ڈیفیشنسیز، ویکنیسز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. دوسرا، بچوں کی گروتھ، جو بچہ ہے اس کی گروتھ اتنی صحیح نہیں ہوتی جتنی کی ہونی چاہیے ہے. ایک جس طرح کہ ہم کہتے ہیں IUGR، انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن، وہ کامن ہوتی ہے بیبی میں، یعنی کہ بچہ جو ہے اس کے مائل سٹونز ماں کے اندر بھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں، تو وہ کامن ہوتا ہے. اس کے بعد وقت سے پہلے لیبر میں چلی جاتی ہیں، یہ دیکھا گیا ہے. جی جو ینگ پریگننٹ لڑکیاں ہیں، ٹین ایج پریگننٹ لڑکیاں ہوتی ہیں، دین اگر لیبر تک پہنچ جاتی ہیں تو obstruction کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی بونز اتنی فارمڈ نہیں ہوتی ہیں، اتنی ویل ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں. ود دا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ لیبر میں تو چلی جاتی ہیں لیکن آگے جا کے obstruction ہوتی ہے، اینڈ اپ کر جاتی ہیں سیزیرینس میں، یا یوں آپریٹو سمجھ لیں ڈیلیوری میں. کہ ان کا اپنا بڑھنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اور اس دوران وہ ماں بھی ماں بن جاتی ہے. سو اتنی ویل ڈیولپ بونی اسٹرکچر ان کا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سیکشن ریٹ ہائی ہو جاتا ہے، آپریٹو ڈیلیوریز ہائی ہو جاتی ہے. جی اب ایک دفعہ آپریٹو ڈیلیوری ہو گئی، ہو سکتا ہے اس کی دوسری پریگننسی اگلے 3 سال بعد ہو اور وہ اس ایج میں آ جائے جس کے اندر وہ ایک صحیح ایج ہے، جو جی 22، 25، 26 از این آئیڈیل ایج پریگننسی کے لیے. لیکن کیونکہ پہلا آپریشن ہو چکا ہے، اس کے رسک آپ نے بڑھا دیے نیکسٹ پریگننسی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اس کی نارمل پریگننسی نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری سیکشن کا رسک زیادہ بڑھ گیا. اول نال پریویس جو اس کا سکار ہے اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، پتہ چلا آپریشن ہوا، یوٹرس ہی نکالنا پڑ گیا کیونکہ اتنا وہ اس نے بلیڈ کیا. تو آپریشن کے اپنے ہیزٹس ہیں، جی وہ اس کے لیے وہ ونریبل ہو جاتی ہے. تو ایک ٹین ایج پریگننسی کو ہمیشہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ نہ کی جائے، یا اگر ہو جاتی ہے تو اس کو بہت ویجیلنٹلی اپنے آپ کو بکنگس کے لیے اور اینٹی نیٹل کیئر کے لیے اور اپنی ملٹی وائٹامن سپلیمنٹس ہر چیز، مطلب شی شوڈ بی ویری ویل گائیڈڈ تھرو دیٹ پریگننسی. پھر ہم آ جاتے ہیں بڑی عمر کی. تو بڑی عمر کے اپنے بہت حیثیت ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات میچور انسان، اوور میچور انسان. اگین سائیکولوجیکل ایشو بہت دیکھا گیا ہے کہ ایسی لوگ جو بڑی عمر کی پریگننسیز ہوتی ہے سما ان کے اندر آپریٹو ڈیلیوریز کا ریٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ایج کے ساتھ چاہے پریگننٹ ہو یا نہ ہو، ایج کے ساتھ کچھ بیماریاں ہیں جو ہمیں ایز پارٹس
یو نو ایز اے پیکج مل جاتی ہیں. بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, ود انکریزنگ ایج رسک آف تھرومبو ایمبولزم ہے, اسپیشلی اگر فیملی ہسٹری ہے کسی کی اسٹرانگ. تو یہ جو بڑی عمر کی پریگننسیز ہوتی ہیں ان میں یہ سارے میڈیکل ڈس آرڈرس کا رسک بڑھ جاتا ہے, ان کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتا ہے وہ. جی. سب سے بڑی چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کروموزومل ایب نارمیلٹیز جس کو ہم منگولز کہتے ہیں, ڈاؤن سنڈرومز کہتے ہیں, وہ انکریزنگ ایج کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. وہ اگر 1 in 1000 ہے ایٹ دا ایج آف 20, 21, 22, تو اگر ایج 35, 40 کے قریب ہے تو وہ 1 in 20 کا رسک ہے اس کا تقریباً. تو اتنا ڈراسٹک انکریز ہے. جی. تو وہ وچ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. نہ صرف وہ ایک فیملی کے لیے بڑا ٹرومیٹک ایکسپیرئنس ہے ٹو ہیو اے اسپیشل چائلڈ, بلکہ پورے مطلب ملک پہ, آپ پہ, پیرنٹس پہ, ریلیٹیوز پہ ایک اسٹریس اینڈ برڈن ہے, کیونکہ اس کے پھر آگے ساری لک آفٹر کرنا اور ہر چیز اس کے لیے بہت سارے لاجسٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. تو دیٹ از دا مین تھنگ کہ انکریزنگ ایج پری ڈسپوزز ٹو کروموسومل ایب نارمیلٹیز, جو بہت ہی ڈینجرس قسم کی آئی تھنک ویری, یا وہ بچے والدین پر ہی ڈپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں کسی بھی گھر میں ایک اسپیشل بچہ ہوتا ہے تو اس گھر کا جو ہوتا ہے باقی جو سبلنگز ہیں اس بچے کے, جو نارمل سبلنگز ہیں, وہ بھی طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں, بہت افیکٹ ہوتی ہے فیملی لائف, اینڈ بہت ٹرامیٹائز ہوتی ہے اس پورے پروسیس کے اندر وہ, جی, جب ایسا بچہ ہوتا ہے. اور یہ بیسیکلی بڑی عمر کی ماں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.